بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں. اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار حرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور. وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی. آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں نا، یہ آخری سورہ. یہ پڑھنے کی ترتیب ہے لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5. یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں. بچے کو سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں. 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. 23 ایئرس، 23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو. اقرا سب سے پہلے، سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر. یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی. آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنی فصیح زبان میں ہے. فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے، اس کو فصیح اردو نہیں کہتے، لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں. آپ کیسے؟ اب ہم ظاہر سی بات ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے، ہبلی والی اردو الگ ہے. اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا. آبے جابے توبے یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے، کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے بات. زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے. تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے.
ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا, ایک بھی کمتر جملہ نہیں آیا. اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں, گھٹنا لفظ ہے نا, گھٹنا, گھٹنے ٹیک دینا, لیکن آپ گڑگے بولتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ گڑگے ٹیکو, گڑگا کیا چیز ہے یہ؟ گڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے. اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے وقت گڑگا ٹیک دیا, آپ کو برا لگے گا. کیا مولانا اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آ گیا ہے. گھٹنا لفظ ہے, گھٹنا یہ فصیح لفظ ہے, اور ایک عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے جانور کہتے ہیں, جانور ہے نا, اب عام زبان میں کہتے ہیں جناور. یہ فصیح لفظ نہیں ہے, یہ فصیح لفظ نہیں ہے, آپ یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ جب آپس میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. کتنے جناور ایسے ہیں, یہ کیا ہے, یہ فصیح اردو نہیں ہے. اچھا لڑکا کہتے ہیں, لڑکی کہتے ہیں, یہ فصیح اردو ہے. لڑکا آیا, لڑکی آئی, لیکن آپ کہیں چھورا آیا, چھوری آئی, یہ کیا ہے؟ چھوکرا آیا, چھوکری آئی. اس طرح کے یہ فصاحت میں استعمال نہیں, فصاحت میں استعمال نہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو فصیح ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے, اچھی زبان. اور قرآن پورا کا پورا فصیح عربی میں نازل ہوا ہے. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو عام لوگ یوز کرتے ہوں, ایک حرف بھی ایسا نہیں. اور صرف قرآن ہی اس طرح ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پہ چیلنج کیا ہے قرآن پاک میں. چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ لا کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر چیلنج فرمایا. پہلا تو یہ ہے, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے محبوب آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں, دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں, جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں. یہ پہلا چیلنج تھا. عرب والوں کو چیلنج تھا, جو عرب والے عربی جانتے تھے. اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا, دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری. عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن اترا, اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ. پورے قرآن لانے کی بات تو چل رہی تھی, نہیں لا سکے, زمانہ گزر گیا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا, کم کر دیا, کم کر دیا. کہا ام یقولون افطرا فأتوا بعشر سور مثلہ. یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ جھوٹ کہتے ہیں, حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے. اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے, اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ, اس کے جیسی 10 سورے بنا کر کے لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں کو, اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے. ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا, اب تو بناؤ. پوری کتاب نہیں, 10 سورے بنانا ہے. 114 صورتیں ہیں قرآن کی, اس میں سے 10 صورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے. کتنی؟ ایک سورے لے کر کے آؤ. پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا, بعد میں 10 سورے لانے کا چیلنج تھا. پھر تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک سورے جب وہ نہیں لائے, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, کمپٹیشن ہوتا تھا شعر و شاعری کا. مشاعرے ہوتے ہیں نا, اچھا شعر کس کا ہے اس کو انعام دیا جائے. جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. عرب والے شعر و شاعری میں بہت مشہور تھے. سال میں ایک مرتبہ مکہ میں حج کے موقع پر سب بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے, اپنے شعر سناتے تھے.
اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے شعر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا، اور اس کی فضیلت تھی سال بھر تک وہ شعر نکالے نہیں جاتے تھے، بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہتر کوئی لاتا تو وہ نکالتے پھر اس کا لٹکاتے تھے۔ یعنی ورلڈ گینیز بک میں جس طرح ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں، ارے میاں یہ ابھی جو ہے 100 انڈے کھایا ہے، اب دوسرے کا نام اسی وقت لکھا جائے گا جب 150 انڈے کوئی کھا کیا ہے۔ وہاں ریکارڈ بنانے کے لیے شعر و شاعری ہوتی تھی اور مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے، وہ ہر سال کا معمول تھا۔ ایک سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں ہیں، ایک چھوٹی سورہ ہے، لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا۔ آؤ عرب والو، اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو اس کو اتارا جائے گا اور دوسرا اس کا لایا ہوا شعر لگایا جائے گا۔ یہ چیلنج چلا مہینہ 2 مہینے کئی دن تک، سارے پریشان تھے، اس وقت جو موجود تھے ان کے بس میں نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے شاعر کو یہ لوگ یمن سے یا کسی علاقے سے لے کر کے آئے اور اس سے کہا یہ چیلنج محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 3 آیتیں ہیں اس کے اندر، اس سے بہتر کوئی چیز لا کر کے دکھائے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ 3 چیزیں بنانے میں کیا دقت ہے۔ میرے عزیزو یہ صرف 3 آیتیں نہیں ہیں، جب اس کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ زبان جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ وہ بڑا شاعر آیا جو بات بھی شعر و شاعری میں کرتا تھا، اگر وہ پوچھتا کسی سے آپ خیریت سے ہیں تو وہ شعر سے ہی پوچھتا تھا، اگر اس سے آپ پوچھتے کھانا کھائے جواب بھی شعر میں دیتا تھا۔ وہ آیا جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ پر یہ 3 چیزیں لٹکائی گئی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سے کہا گیا جواب لکھو اس کا، تو اس نے اپنے ایک ٹکڑے میں لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کیا جواب دوں، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چلا گیا، یہ چیلنج چلتا رہا، کوئی نہیں لا سکا قرآن کے مثل۔ اور آپ کو میں بتاؤں مزہ کا خیز بات، بہت مرتبہ مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا، حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، ان پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، تو بھی تو لے کے آ، تیرے پاس کہاں ہے کتاب؟ جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا، غلام مرزا قادیانی جو ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسیلمہ کذاب کا تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہے آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی سورہ ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورہ کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، یہ بنایا لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، کیا ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بنا کے لایا بیوقوف۔ سب اسی وقت ہنس پڑے۔ ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے۔ گیا بھاگ کر کے نہیں بنا لا سکا۔ اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی، ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں۔ پورے شاعروں کو جمع کی، ان کو بڑے بڑے نذرانے دی، کتنا چاہیے پیسہ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ۔ وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے، اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ سال بھر ہو گیا، پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں
बन ही नहीं पाया, थोड़े और पैसे दे दो, अगले साल बना के लाएंगे। फिर पैसे उनके अकाउंट में जमा हुए होंगे, उस जमाने में जो भी अकाउंट रहा हो, फिर दिए। जैसे आज शायरों को पहले अकाउंट में डालना पड़ता है, इसलिए मैं लफ्ज अकाउंट का जिक्र कर रहा हूं। उनको और पैसे दिए, फिर पैसे लिए और गए। जा करके दूसरे साल, अब जाहिर सी बात है अब तो मार खाते, नहीं लाते पैसे, पिछले साल के भी बकाया थे, इस साल भी थे। इस साल वो आए और कहने लगे कि वैसा बन तो नहीं पाया, कुरान के जैसी कोई सूरत बनी तो नहीं, हाँ अलबत्ता कुछ ऐब मिले हमको कुरान में जो फसीह नहीं है। फसीह अभी मैंने बताया ना, फसीह किसको कहते हैं, जो हाई लेवल की जुबान है। और अगर आम लोग यूज करते हैं उस चीज को तो उसको कहते हैं ये फसीह नहीं है, ये आम लफ्ज है। जैसे मैंने उर्दू में बताया गुड़गा, ये आम लफ्ज है। उन्होंने कहा 4 लफ्ज हमको ऐसे मिले हैं जो अरबी ग्रामर के हिसाब से फिट नहीं बैठते, अरबी ग्रामर में ऐसा यूज नहीं होता। इंग्लिश के ग्रामर तोड़ करके अगर बोलोगे तो अंग्रेज हंसेंगे, हमारे ग्रामर तोड़ करके बोलोगे अरे लड़की बहुत अच्छा था, आप हंसेंगे। ये ग्रामर में नहीं बैठता है ना। इसी तरह उन शायरों ने कहा 4 लफ्ज कुरान में ऐसे मिले हैं जो ग्रामर से हटे हुए हैं। कहा चलो ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है, तुम बना करके नहीं लाए लेकिन कुरान के कुछ ऐसी चीजें ढूंढ के तो लाए हो जो कुरान में आयब है। कहा जल्दी बताओ क्या है। कहा 4 चीजें हैं। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, ये ज़हन में रखना। हुजुवा एक लफ्ज आया है, उन जाहिलों ने कहा, वो शायरों ने, बड़े बड़े शायर थे, हुजुवा नहीं यूज करते अरबी में, इस्तेहजा यानी मजाक के लफ्ज को क्या कहते हैं अरबी में, इस्तेहजा, लेकिन कुरान में हुजुवा यूज हुआ। तो उन्होंने कहा हुजुवा ये आम लफ्ज है, ये ऐसा नहीं यूज होना चाहिए था। कहा दूसरा क्या है, जल्दी बताओ। कहा कबीर बड़े को कहते हैं लेकिन कुरान ने उसको कुब्बार कहा है। कुब्बार कौन यूज करता है? उन शायरों ने कहा कुब्बार ये गिरा हुआ लफ्ज है, कबीर यूज करते हैं, अच्छे लोग जो हैं वो कबीर यूज करते हैं, कुब्बार नहीं। 2 लफ्ज होए, हुजुवा, कुब्बार। फिर तीसरा लफ्ज उन्होंने कहा लशैअन आता है, लशैअन ये ग्रामर के हिसाब से फिट बैठता है, लेकिन कुरान ने लशैउन कहा पेश के साथ, ये भी गिरा हुआ। फिर कहा अच्छा और क्या मिला? कहा अजीब होता है, जैसे कोई भी अजीब चीज को देखते हैं अरबी में भी उसको अजीब कहते हैं, अजीब, लेकिन कुरान ने उसको उजाब कहा है। उजाब ये गिरा हुआ लफ्ज है, उजाब कहां आता, यूज नहीं होता अरब में। तो ये सेठ लोग बड़े खुश हो गए, चलो कुछ तो कमियां ढूंढ के लाए हैं 2 साल की मेहनत के बाद। चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, सूरतें तो नहीं लाए लेकिन तुम्हारे कुरान में 4 ऐसी बातें हैं जो फसीह नहीं हैं, आम हैं, ग्रामर से गिरी हुई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा भी नहीं क्या है क्या नहीं है, कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम और मैं हूं ना, हमारे दोनों के बीच में कोई एक बड़ा फैसला करने वाला होना चाहिए। कौन तय करेगा, कौन तय करेगा कि अरबी ग्रामर के हिसाब से फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, फसीह है कि गैर फसीह है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फैसला भी उनके ही हवाले कर दिया, जाओ तुम ही ढूंढ के लाओ कोई ऐसा बड़ा आदमी जो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ढूंढते हैं। ढूंढ ढूंढ करके जानते हो किसको लाए हो? एक 97 बरस का बूढ़ा था, 97 ईयर्स का। वो अपनी लैंग्वेज को इतनी महफूज रखता था कि शहर की लैंग्वेज मिक्स ना हो जाए, इसके लिए वो पहाड़ों पे रहता था। उसको अपनी लैंग्वेज पर फख्र था, उससे ज्यादा अरब में कोई फसीह आदमी नहीं था। अगर उसकी तरफ से कोई बात आई तो पूरे अरब में वो कानून बन जाती थी, ये लैंग्वेज बहुत फसीह है, फलां बूढ़ा जो 97 साल का वो बोलता है। तो ये लोग गए, सारे सेठ और शायर उसके पास गए, कहा हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में एक मुकद्दमा है, आपको फैसला करना है। इन्होंने कुछ बताया ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। उस बूढ़े को मना लिया और वो बूढ़ा उतर के आया, पहाड़ों से उतर करके हुजूर के पास आया। अब फैसला होना था। अब तवज्जो चाहता हूं, 4 लफ्ज है ना, हुजुआ, कुब्बार, लशैउन, उजाब, ये 4 वर्ड हैं, इनका दावा था। उस बूढ़े को लेकर के आए फैसल बना करके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आया तो हुजूर बैठे हुए थे,
اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا, اٹھے ہی نہیں, آپ بیٹھے رہے. وہ بوڑھا آیا, دیکھتا رہا, اور اس کے بعد آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گیا. حضور کھڑے ہو گئے. وہ جب بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے. وہ بچک کر کے پھر کھڑا ہو گیا. بوڑھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, پھر وہ بھی بیٹھا. تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, ادھر آ کے بیٹھو. اس کو اٹھایا, پھر ادھر بیٹھایا. تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا, پھر حضور نے فرمایا یہاں نہیں, ادھر آ کے بیٹھو, ادھر ہی ٹھیک تھا. اس کو پھر ادھر اٹھایا. بھائی 97 سال کے بوڑھے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائے گی, کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ, ارے نہیں آمنے سامنے بات کرنا اچھا, یہاں سے اٹھو سامنے آؤ. ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی. اٹھا اور غصے میں بولنے لگا یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی ہزوا وان منکم ھذا لشیء عجاب. اس بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے محمد انی شیخ کبار, میں بوڑھا آدمی ہوں, اتتخذنی ہزوا, کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ, اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے. چاروں ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دیکھا, لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے. بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا. فیصلہ ہو گیا اس دن. یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے. بعد میں اس بوڑھے کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے, کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے. ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی 4 باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح وہی بول کے آ گئے. خیر یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا ابا سو رہے ہیں. ہاں سامنے کوئی گھر کے باہر آتا ہے تو بچہ جا کر کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ابا سوئے ہیں. یہی بات ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا. بہرحال قرآن کا چیلنج برقرار رہا اور آج تک باقی ہے. آج کے اس ڈیجیٹل لائف میں بھی کوئی قرآن کا یہ مثل لا نہیں لا سکا. وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو. اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے, لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے, موتیاں نکالی. اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. سارے علوم قرآن میں ہیں. میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں جو بھی ہیں وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں. سنو, قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو, میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں. آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا آسٹرونومی. یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں, آسمان کائنات کا علم, آسمانوں میں کیا ہے, گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی. اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں. آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے. جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ. یہ 1925 کی بات ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے. 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات. اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا. اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے. اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ. اس نے کہا
یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے، سب سے بڑی تحقیق ہے. مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں، 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی. عزیزان گرامی، اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے، آپ نے سنا ہوگا. اس زمانے میں نہیں، بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں، جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھیں، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس سے پوری کائنات پھیلی. ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئیں، چاند الگ ہوا، تارے الگ ہوئے، اور سورج الگ ہوا، زمین الگ، آسمان الگ. اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا. فتقناہما، فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں. اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی. آسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے، اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں، اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں. یہ آسٹرولوجی ہے. اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ، علم نباتات، پودوں کا علم، یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر. اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں، اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے. آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں. یہ قرآن کے وہ علوم ہیں. بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں نا. اب میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے، درختوں کے، پیڑ پودوں کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کی ایک نہیں 10 آیتیں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا. اس کے علاوہ زولوجی، آسٹرولوجی کے علاوہ زولوجی جانوروں کا علم، حیوانات کا علم. اس علم پر بھی آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی اور اینیملز کے اوپر ریسرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی قرآن میں بیان ہے. تمہیں معلوم ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. ایک سائنسدان ہے، اس سائنسدان کا نام میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں، میں نے ان پر تحقیق کی ہے. اس سائنسدان نے کہا. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں، اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں. الا امم امثالکم، وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں، تمہارے جیسی سوسائٹی. ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ یہ زولوجی کہلاتا ہے. آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے. قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے. صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزوں، اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہے. قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم. ایک سائنسدان ہے، اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل پوری چونٹیوں کی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے. چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں. یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے. شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے. اس کا
اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے. اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں، ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے. پہلے کے جو کتابیں ہیں، شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں انگلش کے، شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے. جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں. لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں. اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی. اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں. 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں، ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوس کر کے لاؤ، وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہیں. اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے، شہد کہاں سے نکلتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے، اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے. 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے، بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونها، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں. زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے. اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے. ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے. آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف. قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا. بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا. مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وان اوہن البیوت، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے. یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں. اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے. میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے. شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں. شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار
کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا. آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا. رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس. میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو. ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں. ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو. ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے، اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں. ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے. اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپم ہوتے ہیں. جو جراثیم، جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے. سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے. 30 لاکھ اگر سپم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں. علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے. بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک ایک کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں ہے. تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا. علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں. اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں، اسکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا 3rd سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے 3rd سٹیج کیا ہے؟ تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا. ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان، دانتوں کے نشان. ڈاکٹرز جب اسکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے. قرآن نے مضغہ کہا. مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو، مضغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ 3rd سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے، جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا، بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ، میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے یا جو بھی
27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ، یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سونوگرافی نہیں تھی، کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی، تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے، تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے، مائکروسکوپ، یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے، اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی، چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو، پڑھو اس قرآن کو، کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریولوجی ہو گئی بات،